الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم اما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ دیکھ لیا ہم نے کہ اہل تقوی کو ان کی تقوی کی بدولت جنت میں گزارا اور داخل کر دیا جائے گا اور وہیں کے رہیں گے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز، جس چیز کو بھی اگر دیکھیں خالق اس چیز کی اللہ کی ذات ہے۔ جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہوا اور سمندر اور جو کچھ اور جہاں کچھ، سب کا خالق بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ رب العزت ہر چیز کی اور ہر چیز پر نگران اور ذمہ دار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے اور ہر چیز والے سے اللہ رب العزت پر احتساب فرمائیں گے، یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا۔ وکیل ایک جامع لفظ، ذمہ دار، اور آپ کے لیے لڑنے والا، جس طرح آج کل وہ کلا کو کہتے ہیں، دفاع کرنے والا، انتظامات کرنے والا، جو کچھ ہو اللہ کی ذات ہی ہے، سب کی بگڑی بنانے والا اور سب کو زندگی کے دوران اور دائرے میں فرصت اور موقع دینا اور وسائل زندگی سے بہرور فرمانا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور اللہ کے اپنے ہیں، اس کی اپنی چیزیں ہیں اور اس کے پاس بھی ہیں بھی اس کی یہ سب چیزیں، سب کچھ، اور ان کے اختیارات بھی اللہ کے پاس ہے۔ مقالید یعنی تمام تر کنجیاں، یعنی اختیارات، تصرف کرنا، کس کو کیا دینا، کس سے کیا لینا، کب کیا کرنا، تمام ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ان سب کے اختیارات اور ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، انکار کر گئے، یہ تباہی میں چلے ہوئے لوگ ہیں، ویران اور برباد، ہر کچھ کھونے والا اور کچھ حاصل نہ کرنے والا، سب کچھ کھو چکے ہیں مگر تھوڑی بہت بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ تو آپ ان سے فرما دیجئے، مشرکین سے فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم لوگ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کروں؟ تمام چیزیں، تمام کائنات، تمام مخلوقات اللہ کی ہیں اور سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور ہم سب ذمہ دار ہیں اللہ کے لیے جینے اور مرنے کی۔ تو آپ لوگ مجھے غیر اللہ کی عبادت کا کہتے ہو، لات و عزا اور بت و فلان و فلان،
ایھا الجاہلون، او جاہل طبقہ، ایک جو اپنے بے علمی کی وجہ سے اور آخرت سے متعلق جو حقائق ہیں ان سے نامعلومی کی بنیاد پر جہالت میں پڑے ہوئے لوگ ہوں، اور مجھے بھی کہتے ہو کہ میں بھی ان بتوں کی بندگی کروں اور الہ واحد کی وحدانیت کی دعوے سے دستبردار ہو جاؤں، یہی طلب ہے تم لوگوں کا، تو یہ طلب کبھی پورا نہیں ہوگا اور یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دکھانا تھا کہ لوگوں کی خواہش تو یہی ہے کہ آپ ان کی جو ان کی اپنی خود ساختہ اور غیر حقیقی ایمانیات ہیں انہیں نہ چھیڑیں، آپ ان کو چھیڑ رہے ہیں اپنی کسی عداوت یا کوئی مذاق یا منمانی کرنے کے لیے نہیں، آپ تو ان کو ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تو پھر آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تو یہ محال چیز ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا، آپ کبھی ایسے نہیں کریں گے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیج دی ہے، مبعوث فرما دی ہے، آپ وہی کچھ کریں گے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے آیتوں میں، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔